کا یہ تھا کہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں بیسک فرق کیا ہے؟ صرف نام کی تبدیلی ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل ڈفرینس بھی ہے؟ یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہیلہ بازی ہے جو عام طور پہ اختیار کی جاتی ہے۔ میرے نزدیک بہت سادہ اور سیدھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں روپے کو بدل دیتے ہیں، جیسے مکان کے لیے پیسے دے دیے گئے، مکان آپ کو بینک خرید دیتا ہے، اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے، گاڑی آپ کو دے دیتا ہے، تو اس میں روپیہ ایک یوزیبل چیز میں بدل گیا، اس میں کوئی سود نہیں ہوتا، یہ سرے سے سود ہوتا ہی نہیں۔ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، ان چیزوں میں سود ہوتا ہے جو صرف ہو جاتی ہیں، خرچ ہو جاتی ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں۔ جیسے روپیہ ہے، آپ نے کسی کھجور لے کے کھا لی ہے، آپ نے آٹا لے کے استعمال کر لیا ہے، جو چیز اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے وہ چونکہ دوبارہ پیدا کرنا پڑتی ہے واپس کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ زائد کا مطالبہ نہ کریں۔ جہاں تک مکان کا تعلق ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے، اسی طرح گاڑی ہے وہ آپ کو بینک نے لے کے دے دی ہے، تو ان میں جو کچھ بینک آپ سے زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ ہے، اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک کنزیومیبل چیز ہے ہی نہیں۔ سود کا تعلق کسی یوزیبل قابل استعمال چیز سے نہیں ہوتا۔ قابل استعمال چیز پر جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، روز گھر مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ہوٹلوں میں کرایہ دیتے ہیں، ہم میزیں کرسیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو آپ اسلامک بینکنگ میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، بینک بازار سے اس کو خرید لیتا ہے، اسی وقت آپ کو 7 لاکھ میں بیچ دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو گویا ایک ادھر سے آپ ہاتھ ڈال لیں، دوسری طرف سے اپنے کان کو پکڑ لیں۔ تو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ سود کو سمجھنا چاہیے، سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے، یہ یوزیبل چیزوں سے متعلق ہی نہیں۔